بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی، حال، مستقبل، یسٹرڈے، ٹوڈے، ٹمارو، یہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم پہلو ہوتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، اس کو سمجھانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اپنائے اور اپنے طریقے سے میسج عوام کو دینے کی کوششیں کی۔ آج میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی یعنی کل، یسٹرڈے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ جو بیت گیا وہ بیت گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹمارو یعنی آنے والا کل، یہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کسی نے کل دیکھا نہیں ہے کہ کل کیسا ہوگا۔ تو گزشتہ کل کو آپ واپس نہیں لا سکتے اور آنے والے کل کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو بچا ہے وہ آج بچا ہے، یعنی ٹوڈے۔ تو آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر آج کا دن بڑا اہم ترین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انجوائے کریں آپ کی لائف کو۔ آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ماضی کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ بھائی میرے باپ دادا کے پاس کروڑوں روپے تھے۔ بھائی جب تھے تب تھے، آج تمہارے پاس کیا ہے؟ ماضی کے اندر ہمارے باپ دادا جو ہے وہ حکومت میں رہا کرتے تھے، منسٹر ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہوگا، بٹ آج کیا؟ ہم اسی طرح سے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے اکثر و بیشتر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی کتنا اچھا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا ماضی شان و شوکت والا۔ تھوڑے سے ٹائم میں ہی تقریباً آدھی دنیا ہمارے یعنی اسلام کے اندر آ چکے تھے۔ ہمارا ماضی اتنا زبردست تھا تعلیم کے میدان کے اندر بھی کہ لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ باہر سے عرب آتے تھے، یعنی باہر سے آتے تھے، مصر گئے یا پھر سیریا میں گئے یا کہیں اور گئے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ بڑی زبردست تاریخ ہے۔ تو لوگ آ کر اس پہ اسٹڈی کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے اور وہاں سے معلومات لے کر وہ جاتے تھے اور انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ آج الٹا ہو گیا۔ آج الٹا ہو گیا۔ ہم عیاشیوں میں پڑ گئے، ہم صرف باتیں کرنے میں لگ گئے، ہم لڑنے میں لگ گئے، ہم نے قتل عام شروع کر دی اور مسلمان کا جینا ہم نے حرام کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے ہو رہ گئے۔ آج ہم کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہم میگل یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، میک ماسٹر، ایسی یونیورسٹی کو یاد کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا ماضی تھا، لیکن ہم نے وہ ماضی کے اندر جو کام ہے وہ جاری نہیں رکھے، تو آج ہمارا بڑا خراب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے باپ دادا بہت اچھا یعنی کماتے تھے، سوسائٹی میں ان کی رسپیکٹ تھی، سوسائٹی میں ان کی عزت تھی، کیا اس رسپیکٹ کو، اس عزت کو میں نے کنٹینیو کیا یا سیدھا اوپر سے آ کے میں نیچے گر گیا اور آج مجھے کوئی بھی جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میرے باپ دادا کو جانتے ہیں۔ یعنی میرا ماضی بڑا روشن تھا لیکن میرا حال بڑا خراب ہے، اور حال کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ میرا مستقبل بھی بڑا خراب ہوگا، کیونکہ
لوگوں کے اندر امیدیں نہیں ہیں اب لوگ جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے ممالک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اپنا کوئی کلاس نظر نہیں آتا ہے. آج بھی جو مستقبل کی بنیاد ڈالنی ہے وہ بھی اتنی کھوکھلی ڈال رہے ہیں کہ آئندہ 25-50 سال تک تو ہمیں ایسا ہی غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی. تو ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے، ماضی گزر گیا، واپس کبھی نہیں آئے گا، یہ ہم اور آپ سب مانتے ہیں. لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ ماضی کو سامنے رکھ کے اور اس کے بعد جو جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی، جن چیزوں میں ہم نے لاپرواہی برتی ہے اور جن چیزوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اگنور کیا ہے، اس پہ آج سوچنے کی بات ہے. آج بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں اسی روش سے زندگی گزارنی ہے یا ہمیں واپس اپنے عروج پہ جانا ہے. تو عروج پہ جانا ہے تو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو دہرانا نہیں ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بریک مارنی ہے اور آگے کی طرف کی پلاننگ ہم کو کرنی ہے. تو ماضی اس طرح سے ہوتا ہے، ماضی کی حقیقت اس طرح سے بنتی ہے. اب مثلا کل میں نے، مثال کے طور پر، آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا، لیکن مثال کے طور پر میں نے نہاری کھائی یا بریانی کھائی یا قورمہ کھایا، بڑا لذیذ تھا، بڑا لذیذ تھا. اب آج 24 گھنٹے کے بعد کیا میں اس لذت کو برقرار رکھ کر، اس لذت کو یاد کر کے کیا میں اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں؟ نہیں. مجھے آج پیٹ بھرنے کے بھلے وہ کھانے نہ ملے، لیکن دال جیسی چیز بھی مجھے نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ میری ضرورت ہے. ابھی کل میں نے کھایا وہ کھایا، آج جو میرے پاس ہے وہ مجھے کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے تو مجھے کل کے لیے بچانا ہے. اب لوگ کہیں گے کہ کل تو دیکھی نہیں ہے. کسی نے نہیں دیکھی، کسی کو بھی پتا نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن امید بھی تو کوئی چیز ہے نا. قدرت نے ہمارے اندر امید رکھی ہے، ہمارے اندر ہوپ رکھی ہے کہ ہم امیدوں کے سہارے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے کالج یا یونیورسٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، ہم کبھی گئے نہیں ہیں. لیکن آج ہمارے بچے، جو ہم باہر رہ رہے ہیں، آج ہمارے بچے دنیا کی بہترین تعلیم، بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے. ہارورڈ کے اندر میرا بیٹا اپنا، وہ ہارورڈ میں پڑھا. تو آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. تو چونکہ میں نے کل غلطی کی کہ میں خود نہیں پڑھ سکا، لیکن اس غلطی کو میں دہراتا نہیں ہوں، میں اپنے بچے کو آگے بڑھاتا ہوں. تو دیٹ مینس آئی ایم لوکنگ فیوچر. میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. ماضی کو میں نہیں واپس لا سکتا، لیکن حال میں رہتے ہوئے مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہوں. اور یہی انسان کی زندگی ہے، یہی انسان کا طریقہ ہے کہ ماضی کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی، ماضی کے اندر جو ہم نے اگنورنس دکھائی، وہ اب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دکھاؤ گے تو ویسے ہی مار پڑے گی جیسے ہم کو ماضی کے اندر پڑی. ایسی ہی ہماری حالت ہوگی. اور قرآن کے اندر بھی خدا فرماتا ہے کہ جو انسان، جو قوم اپنی خود کی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو خدا بھی کیا کرے؟ خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. یعنی ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے انسان، جو ہمارے اندر صلاحیت قدرت نے رکھی ہے، جو طاقتیں ہمارے اندر رکھی ہے، جو خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہے، اس کو یکجا کرنا ہے. اور یکجا کر کے مستقبل کی بنیاد آج ڈالنی ہے. آج جیسے یعنی آپ نے ایک چھوٹی سی مثال سنی ہوگی
کہ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی 80-90 برس کا، سوچ لے آپ، وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا. تو میرا جیسا ایک کوئی منچلا آدمی جو ہمیشہ کسی کے مذاق اڑاتا ہو، وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ بڑے میاں، ایک پاؤں تو آپ کا قبر میں ہے اور ایک پاؤں باہر ہے. آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ آپ کیوں اتنی دنیا کی لالچ کر رہے ہو؟ ابھی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ تو وہ بزرگ مڑ کے کہتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے جو بویا تھا وہ میں نے کھایا. میرے باپ دادا نے جو بویا تھا وہ میں نے کھایا. آج میں بوؤں گا تو میرے آنے والی نسلیں کھائیں گی. تو میرے باپ دادا نے اگر زندگی بڑی کٹھن گزاری ہے، بڑی مشکلات میں گزاری ہے، غربت میں گزاری ہے، بیماری میں گزاری ہے، لیکن آج میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے پروان چڑھاؤں. میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے آگے کی طرف لے کر جاؤں. تو میرے باپ دادا نے جو فصل بوئی وہ میں نے کھائی. اب میں جو فصل بو رہا ہوں وہ میری آنے والی نسلیں کھائیں گے. اسی لیے یہ ماضی کی یادیں ہمارے پاس تازہ ہے اور تازہ رہنی چاہیے، لیکن وہ ماضی کے اوپر نہ تو اعتبار کرنا چاہیے. اعتبار سے مطلب کہ وہ ہمیں سرخرو کرے گی، نہیں. اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی، خود آگے بڑھنا پڑے گا. اس لیے یسٹرڈے، ٹوڈے اینڈ ٹمارو ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، اور کب کس کا آخری دن کب ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. میں بھی بہت چھوٹا تھا تب سے میں سوچتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں بڑا ہو کہ میرا کیا حال ہوگا. آج اللہ کے فضل سے میں بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں. میرے بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم یافتہ، یعنی تعلیم لے چکے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے باپ دادا نے کبھی اسکول کی صورت نہیں دیکھی، کبھی اسکول میں نہیں گئے، نہ میری ماں گئی اسکول کے اندر، لیکن ان کے بچے یعنی ہم لوگ تھوڑا بہت اسکول کے اندر گئے اور موقع ملا، ہم نے وہ موقع لے لیا اور پھر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے تیار کیا. الحمدللہ ہمارے بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے، ہر انسان. وہ میں نے کسی اور بات میں بھی کہا تھا کہ غریب پیدا ہونا یہ تمہارا قصور نہیں ہے. غریب پیدا ہونا یہ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن غریب ہو کر مرنا یہ تمہارا قصور ہے. کہ تمہارے ہاتھ میں جو 40، 50، 60، 70 سال تھے، اس 70 سال میں آپ نے غریبی مٹانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے خاندان کے لیے کیا کیا؟ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ تو یہی چیز ہے، ہمیں ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں کو دیکھتے ہوئے، آج درست کرتے ہوئے اور پھر مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا سب مسلمانوں کا فیوچر بہت ہی روشن ہو، بہت ہی برائٹ ہو، اور انشاءاللہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو بس یسٹرڈے، ٹوڈے اور ٹمارو. اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.